السلام علیکم ناظرین، IRC پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں کلینکل سائیکالوجسٹ حنا ناز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، بیسیکلی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کہ میڈیا کا جو ایکسپوئر ہے وہ آج کل ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے بیسیکلی جیسے انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے، اس پہ ہر قسم کا کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے۔ ہماری جو ٹین ایج ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ سارے لوگ اس سارے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے علاوہ میس میڈیا ہے جس میں ہر طرح کی انفارمیشن ہم دیکھ سکتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، نیوز ہوتی ہیں ہر قسم کی، جیسے 8 بجے کی نیوز ہے، 9 بجے کی نیوز ہے، اس میں جو ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں، جو سنسنی خیز نیوز ہمارے پاس آتی ہیں، ان کا سائیکولوجیکل کیا پازیٹیو اور جو منفی اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، یہی سب جاننے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صغیر، جو اسلام آباد ریہیب کلینک میں ڈائریکٹر بھی ہیں اور PhD اسکالر بھی ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں۔ سر، آپ ہمیں بتائیں کہ جو میڈیا ہے اس کا سائیکولوجیکل صحت پہ کیا افیکٹ ہے یا کیا اثرات مرتب کرتا ہے میڈیا ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ؟ بیسیکلی جو انسان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں سب سے پہلے ضروری طور پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ میڈیا ایکسپوئر کن کن ایجز میں کامن ہے۔ تو اگر اس کو ہم کیٹیگوریکلی دیکھیں تو میرے خیال سے آج کل جو بچے 2 سال کے بچے ہیں انہیں بھی ہم سم ہاؤ کسی نہ کسی لیول پہ میڈیا ایکسپوئر دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے موبائل فونز بچوں کے پاس ہوتے ہیں اور وہ اس پہ یوٹیوب ہے، یوٹیوب پہ کارٹونز ہیں، ایک جو ان کا بچوں کا اپنا ایک ایریا ہے یا جو ان کی ڈیولپمنٹل لیول ہے سائیکولوجیکل، اسی کے مطابق ان کی جو ہے چائلڈ سائیکی کے اکارڈنگ وہ اپنا میڈیا ایکسپوئر لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ٹین ایجرز ہیں، ان کا ایکسپوئر ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اڈلٹہڈ ہے، وہاں کے لوگوں کا بھی مطلب جو آپ کے اڈلٹہڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا بھی جو میڈیا ایکسپوئر ہے۔ اب میڈیا ایکسپوئر جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو امپیکٹ کرتا ہے، آپ کی ذہنی صحت کو امپیکٹ کرتا ہے، اور ذہنی صحت جو ہے وہ آپ کی ڈفرینٹ لرننگ پہ بیسڈ ہوتی ہے، آپ کی ایکسپیرینسز پہ بیسڈ ہوتی ہے، آپ کی نالج پہ بیسڈ ہوتا ہے، دین آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے کہ جو سوشل کنٹیکسٹ ہے آپ کا، کہ آپ کسی خاص سماجی ایریا سے متعلق ہیں، آپ کا ایک خاص انوائرمنٹ ہے۔ میڈیا دراصل اس طریقے سے ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے کسی بھی انڈیویجول کو کہ اس کی جو الٹیمیٹ ریالٹی وہ آلٹر ہو چکی ہوتی ہے، اس کا جو کلچرل کنٹیکسٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ اب آپ پاکستان میں بیٹھ کے آپ اپنا اگر میڈیا ایکسپوئر آپ کسی اور کنٹری کا لے رہے ہیں، کسی اور سوسائٹی کا لے رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ سوسائٹی، اس سے ریلیٹڈ جو ان کے نامز ہیں، ان کی جو اعتبار ہیں، ان کی جو اقدار ہیں، آپ ان کو انٹرنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو گلوبلائزیشن ہے، اور اس گلوبلائزیشن کا ایک پرسنل لیول پہ، ایک انڈیویجول لیول پہ جو انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، اس سے آپ کی ذہنی صحت افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا جو ماڈل ہے، جو آپ کی ریالٹی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ آپ ایک ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ کی ریسورسز ڈفرینٹ ہیں، آپ کی سوشو اکنامیکل جو کنڈیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور آپ ایسا کنٹینٹ واچ کر رہے ہیں یا آپ ایسی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کورین ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ کورین ٹیلی ویژنس دیکھ رہے ہیں، آپ ان کا کلچرز دیکھ رہے ہیں، آپ جو امریکن جو کلچر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ جو ٹرکش ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ عربک کلچر دیکھ رہے ہیں، تو وہ کلچر ڈفرینٹ ہے، آپ کا کلچر ڈفرینٹ ہے۔ تو ان ویلیوز سے جب آپ ایکسپوز ہوتے ہیں تو انسان ڈیفینیٹلی اپنی لیونگ جو ہے، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ اس کو کمپیئر کرے گا۔ تو یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے، اور آپ کے اندر اگر ڈیفیشنسیز ہیں یا کوئی کمپلیکس ہے، انفیریورٹی آپ کے اندر اگر ہے، سائیکولوجیکلی ویکنس ہے آپ کے اندر، کوئی رپچر ہے سائیکولوجیکل ان ٹرم آف انفیریورٹی، تو ڈیفینیٹلی آپ کی سیلف اسٹیم امپیکٹ ہوگی، آپ سٹریس میں جا سکتے ہیں، آپ کو انگزائٹی، ایون آپ ڈپریشن، ڈاؤن موڈ، آپ کو اریٹیبلٹی ہوگی، یعنی کہ سائیکولوجیکل سٹیٹ امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، جیسے آج کل جتنا میڈیا جو ہے وہ جیسے سوشل میڈیا پہ چیزوں کو بیوٹیفائی کیا جاتا ہے، جیسے خواتین کو دکھایا جاتا ہے، ایسے جو فیمیلز ہوتی ہیں جن کو ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے، یا تو ان کو کلر کمپلیکشن کا ہوتا ہے یا اس قسم کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو ان کے اندر جو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے یا ان کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے بیسیکلی وہ کافی لو ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی۔
جی جی سر آپ بتائیں. میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں نا کوئی پچھلے 5 سال کی اگر آپ ڈیٹیلز دیکھیں یا پچھلے 5 سال کا ایک ٹرینڈ دیکھیں, ایستھیٹکس کی جو کلینکس ہیں وہ کتنے تیزی سے ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہو رہا ہے اسلام آباد میں. اب ہر مرکز میں, ہر جگہ پہ, ہر مارکیٹ میں استھیٹک جو لاؤنج ہے یا ایک استھیٹک کا کوئی کلینک ہے وہ ضرور ہوگا. اور یہ ساری کی ساری وہ جو پرسیو ڈیفیکٹس ہیں جنہیں کہ آپ اگنور کر سکتے ہیں, لوگ ان کو لے کے پریشان ہوئے ہیں. میرا نوز ٹھیک نہیں ہے, میرے آئی بروز کی شیپ ٹھیک نہیں ہے, میرے لپس ٹھیک نہیں ہے, اور آپ اسٹیٹکس انٹرونشنز اپلائی کر رہے ہیں تاکہ اپنے جو چہرے کے جو پرسیو ڈیفیکٹس ہیں, جو ریئل ڈیفیکٹس نہیں ہیں, یہ پرسیو ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. کلر ہے میرا, اسکن کلر, اسکن ٹون, وہ کیسے امپروو ہو سکتا ہے, اسے کیسے, تو جیسے ملک کی اسکن ہے, یہ سٹینڈرڈز بننا, آئیڈیلز چینج ہو رہے ہیں انڈیویجول لیول پہ بھی اور سوشل لیول پہ بھی, جسے اجتماعی یا کہتے ہیں کہ کلیکٹیو لیول پہ. تو ڈیفینیٹلی یہ والی جو آئیڈیلائزیشن ہے اور اس طرح کا مینٹل فریم ورک اور مائنڈ سیٹ ہے, یہ کہاں سے آپ ایکسپوز ہوئے ہیں اور یہ ٹرینڈ کیوں آپ فالو کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی سارا جو یوں سمجھ لیں کہ سارا جو کردار ہے وہ میڈیا ایکسپوئر ہے. میڈیا ایکسپوئر سے یہ چیزیں انٹرنلائز ہوئی ہیں, اور یہ صرف ایک انڈیویجول کی زندگی میں انٹرنلائز نہیں ہوئی ہیں, یہ آپ کے سوسائٹی میں انٹرنلائز ہو رہی ہے. آپ کا فیشن جو ہے نا وہ میڈیا ایکسپوزڈ ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے. جو فیشن میڈیا پہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے وہی ہوتے ہیں. مختلف فین فالوئنگ ہے, ایک کلٹ ہے فینس کا کہ ہم نے ایک اسپیسیفک پرسنالٹی کو اس کو فالو کرنا ہے, اس جیسا بننا ہے, اس جیسا ہیئر سٹائل ہونا چاہیے, اس جیسے کلوتھز ہونے چاہیے, اس کا طرز زندگی کو اپنانا اور اس لیول تک لے کے جانا چیزوں کو. اور پھر اس میں جو کاگنیٹیو لیول پہ جو مس میچ ہو رہا ہے, جو ٹینشن پیدا ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں, کیونکہ وہ آئیڈیل جسے آپ لے کے چل رہے ہو, جو ایک انڈیویجول نے بنایا ہوا ہے, وہ آئیڈیل ریئلسٹک نہیں ہے, وہ ایک فینٹیسی ورلڈ ہے. اب وہ دنیا جسے فینٹیسائز آپ کر رہے ہو, جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے, تو اگر آپ کے پاس اس کو پوری طرح سے پروسیس کرنے کے ریسورسز نہیں ہیں, چاہے وہ سائیکولوجیکل ریسورسز ہوں, چاہے وہ آپ کا سوشل سپورٹ سسٹم میں ریسورسز ہوں, چاہے ان ٹرم آف فائنینس یا کوئی پیسے آپ میں اس کے ریسورسز ہیں, تو اگر آپ کے ریسورسز لمیٹڈ ہو چکے ہیں یا وہ اس آئیڈیل کو فالو کرنے میں کم اگر ہوتے ہیں, اس میں کمی پیدا ہے, یا وہ آپ کو اتنے سفیشینٹ نہیں ہے کہ آپ ان آئیڈیل کو, ان گولز کو میٹ کر سکیں, تو آپ کی ذہنی صحت امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو اپنی فیملی لائف سے ڈس سیٹسفیکشن ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کرز کرنا شروع کر دیتے ہو اپنے فیملی کو, اپنے پیرنٹس کو, اور سم ہاؤ انسان سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں یا پیدا ہو گئی ہوں جو مجھے جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کی فیلنگز اور ڈیزوننس کریٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک میڈیا کا جو ہے ایک ایکٹیو انفلوئنس ہے جو انسانوں کی صحت پہ ہوتا ہے. جیسے کہ سر میری آبزرویشن یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا لوکل جتنا بھی براڈ کاسٹنگ ہے, جو ٹیلی ویژن پہ, ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں, جیسے ڈراماز ہیں, موویز ہیں, یا جو بھی ہم لوگ اسٹف دیکھتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پوری فیملی بیٹھتی تھی, ان چیزوں کو ہم ساتھ مل کے ایک فیملی ٹائم ہوتا تھا, ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی لوگ ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ فون, جو اسمارٹ فون ہے, اس کی وجہ سے ہر کوئی ڈراماز تو دیکھ رہا ہے, لیکن ہر روم میں جتنے اسمارٹ فون جتنے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں وہ الگ الگ بیٹھ کے ڈراماز دیکھ رہے ہیں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ کنٹینٹ ایسا ہے کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں, جو چیزیں ہمیں گلوریفائی کیے جاتی ہیں, جیسے کہ ڈرگس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ کیسے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ ایک جو پرسن ہے وہ کس قسم کی چیزیں یوز کرتا ہے, اسپیشلی جو ولن ہوتا ہے, لوگ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ جیسے ایکسٹرا میریٹل افیئرز بہت زیادہ آج کل ہم نے دکھانا شروع کر دیے ہیں, یا ڈائیورس ریٹ جو ہے, جیسے ڈائیورسز ڈراماز میں دکھائی جاتی ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کس طرح سے یہ چیز ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے؟ بیسیکلی جو ڈرامہ موویز اگر ہم ان کی بات کریں تو کسی بھی ثقافت, یعنی کہ اگر ہم اپنی ثقافت سے بات کریں کہ پاکستانی ثقافت سے متعلق, تو وہ ثقافتی جو آپ کے معاشرتی سماجی مسائل یا برائیاں ہیں
انہیں سم ہاؤ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں, ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اسکرین پہ, بگ اسکرین پہ, تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ چیزیں کیسی ہیں. انلکیلی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے ٹین ایجرز میں یا جو ایڈالوسنٹس ہوتے ہیں. تو ایڈالوسنس ایک ایسی ایج ہے جو کہ نیگیٹیوٹی کی طرف اٹریکٹ رہتی ہے. وہ ایسے جو بولڈ کریکٹرز ہیں, ویلنز ہیں, ان کا جو پراپر ایک اٹائر ہے, ان کا ایک پراپر جو آؤٹ لک ہے, ان کا جو بیئرڈ ہے, ان کی جو سٹائل ہوگا, اگر وہ ویپ کر رہے ہیں, اگر وہ سگریٹ کر رہے ہیں, اگر کوئی ڈرنک کر رہے ہیں, وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا جا رہا ہے. اور اس چیز کو مائنڈ میں نہیں رکھا جا رہا ہے کہ آپ کسی وڈیرے کی, آپ کسی ویلن کی, کسی خاص طبقے سے ریلیٹڈ آپ ایک خاص کریکٹر پورٹرے کر رہے ہیں. لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کریکٹر آپ کی ہر ایج کا انسان دیکھے گا. بڑے ایج والے تو ان کے تو آئیڈیل ڈفرینٹ ہیں, ہو سکتا ہے وہ انٹرنلائز نہ کریں, لیکن بچے خاص کر کے ٹین ایجرز ہیں, ان میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ انٹرنلائز کر سکتے ہیں نیگیٹو کریکٹر کے ساتھ, کیونکہ وہ زیادہ کول لگ رہا ہے ان بچوں کو, وہ زیادہ اٹریکٹیو فیل ہو رہا ہے وہ کریکٹر, اس میں زیادہ انہیں ایک دم خم محسوس ہو رہا ہے. تو اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بچے, اور ایک چھوٹا سا میسج ہوتا ہے, چھوٹا سا کہ جی ڈرگز آر انجوریس ٹو ہیلتھ, اور اس کے ساتھ اسموکنگ جو ہے نا اس کے بارے میں وہ لکھا جاتا ہے کہ صحت کے لیے مضر ہے, جو میسج بالکل بھی اگنوریبل ہوتا ہے. ایسا فونٹ ہوتا ہے اور ایسی اس کی پلیسمنٹ ہوتی ہے جو کہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر رہی ہوتی. ویژول امپیکٹ ہوتا ہے جو زیادہ سائیکولوجیکلی انسانوں کو گریب کرتا ہے. آپ بڑی اسکرین پہ آپ ان کریکٹرز کو دیکھ رہے ہو, اس کے ویژول امپیکٹس دیکھ رہے ہو, تو اس کے ساتھ ایک اگر اسٹرپ چل رہا ہے اور جس میں آپ ڈرگس کو جو وہ کر رہا ہے اس کو آپ نے نلیفائی کر رہے ہو, تو بیسیکلی آپ کا سائیکولوجیکل امپیکٹ نلیفائی نہیں کر رہا. تو اس کا وے آف ٹاکنگ, وہ طریقے, یہ ٹین ایجرز انٹرنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک لرننگ ہے, ویکیریس لرننگ ہے. آپ آبزرویشنل لرننگ سے ہی انسان سیکھتا ہے. ہم غصہ کہاں سے سیکھتے ہیں, ایموشنز کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے, ایکسپریس کرنا ہے. جب مجھے غصہ آئے تو مجھے موبائل فون توڑنا ہے, مجھے غصہ آئے تو میں نے چیزیں توڑنی ہے, میں نے شیشے توڑنے ہیں, میں نے چیخنا ہے, میں نے جو نازیبا الفاظ استعمال کرنا ہے. تو یہ کہاں سے ماڈلنگ ہوئی ہے, کہاں سے سیکھا؟ معاشرے سے سیکھا نا. آپ نے اپنے والدہ کو چیختے ہوئے دیکھا ہوگا, والد کو چیختے ہوئے دیکھا ہوگا, نازیبا الفاظ کہتے ہوئے دیکھا ہوگا, اور آپ نے اپنے معاشرے میں, آپ کے محلے میں, نیبرہڈ میں لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ایک اسپیسیفک ایموشن ہے, اور اس اسپیسیفک ایموشن میں جب آپ اس کو فیل کرو تو اس کا جو ماڈلنگ ہے یا اس کا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہے, اور آپ نے اس طرح سے ایگریشن کا اظہار کرنا ہے کہ آپ نے دانت میچ لینے ہیں, چبھا دینے ہیں اپنے جبڑے, اور آپ نے لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑنا ہے, اور 4-5 لوگ ہوں گے جو آپ کو روکیں گے. یہ ماڈل ہے ہم لوگ اپنے سوسائٹی میں اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اینگر ایسے ہی جو ہے نا مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر جو متھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں ہے غصہ, ہم تو خاندانی طور پہ ہیں, ہم یا ایک اسپیسیفک کاسٹ سے ہیں اور یہ اس کاسٹ میں تو غصہ ہوتا ہی ہے. تو اینگر جو ہے آپ کا کوئی جو آپ کے جینز ہیں یا آپ کی ہیریڈیٹری جو ہے اس میں کوئی ٹریول نہیں کر رہا, بلکہ اینگر ہر انسان میں ایموشنز ہیں. اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے, ایگریشن جو ہے, وہ کہیں سے بھی ٹریول نہیں کر رہی. ہاں وہ آپ کی ایک آبزرویشنل لرننگ ہے, ایک ویکیریس لرننگ ہے. آپ نے آنکھوں سے دیکھ کے سیکھا ہوا ہے کہ گالی دینی ہے جب غصے میں آنا ہے, لوگوں کو ہٹ کرنا ہے جب غصے میں آنا ہے. کیوں کہ آپ نے ہٹ کرتے ہوئے بچے کو دکھایا ہوا ہے کہ ہم ایسے ہٹ کرتے ہیں, بچہ آپ کو غصہ آئے تو آپ نے ایسا کرنا ہے. فیئر ہے, اسی طرح سے ہیپینس ہے, خوشی ہونی ہے تو تالی بجا کے خوش ہونا ہے یا بغیر تالی کے خوش ہونا ہے. بچے کو کون سکھا رہا ہے؟ ماں باپ اس کو لرننگ دے رہے ہیں, وہاں سے دیکھ رہا ہے. تو انوائرمنٹ ڈیفینیٹلی آپ کے ایموشنس کو بھی ریگولیٹ کر رہا ہے, اس کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. تو کوئی بھی ایموشنل ایکسپریشن جو ہے یا ایمپلیفیکیشن آف ایموشنز آپ میڈیا سے لے رہے ہوتے ہیں. آپ میڈیا میں دیکھتے ہو کہ اچھا فیلنگز کو کیسے وہ کرتے ہیں, جیسے کہ الکوہل اور بریک اپس, یہ ہر مووی میں دکھایا جائے گا.
کوئی بہت بڑا ٹربل ہے تو اس کے لیے جو ایک کیریکٹر ہوگا وہ کسی ایسی ڈرگز کی طرف ضرور اس کو دکھائیں گے، ڈرگز کے ساتھ انٹریکشن. کبھی افیکٹو کوپنگ سکلز کی طرف نہیں بتاتے کہ افیکٹو ویز کیا ہیں، سائیکولوجیکلی افیکٹو ویز کیا ہوتے ہیں ڈیل کرنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں تھرو میڈیا تو وہ نیگیٹو امپیکٹ ہماری ٹین ایجرز میں، ہماری یوتھ میں ڈیفینیٹلی دکھے گا. تو یہی وجہ ہے اس کا بڑا نیگیٹو افیکٹ ہوگا. آپ کا میڈیا ایکسپوجر ہے، پھر آپ ماڈلنگ کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کا وائلنس ایکسپوجر ہے آپ کی میڈیا میں، آپ وائلنس دکھا رہے ہیں، آپ کی رپورٹنگ ایسی ہے کہ آپ اس پہ کوئی فلٹر نہیں لگاتے ہو اور کسی بھی جگہ پہ بلاسٹ ہوا ہے ساری کا سارا سین کلوز لیول پہ ویژولز کے ساتھ ٹرامیٹک چیزیں آپ ایزیلی ڈسپلے کر رہے ہو ٹی وی پہ، نیوز چینلز پہ، اور وہ آپ کی یہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پی آر اس پہ جو ریٹنگ ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، میڈیا کی آن لائن ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری اپنے بینیفٹس کے لیے ہم بے شمار چیزیں خراب کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سائیکولوجیکلی بچوں پہ بھی اور لوگوں پہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک کوریلیشن ہے، یہ امپیکٹ ان لوگوں کے لیے میکسیمائز ہو جاتا ہے جو لوگ کسی ٹراما سے ریلیٹڈ پہلے سے سفر کر رہے ہوں، جن کی سائیکولوجیکل کنڈیشن میں کوئی ٹراما ہے، ان کی ہسٹری میں کوئی ٹراما ہے، وہ کسی ایسی چیز سے آلریڈی ایکسپوزڈ ہو چکے ہیں. تو ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ اسٹریس، پی ٹی ایس ڈی ہو سکتا ہے، اسٹریس ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں، یا ایکیوٹ لیول پہ کوئی ٹراما وہ فیل کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور پھر اس طرح کی جیسے کی امیجز جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں رہ جاتی ہیں، تو وہ بار بار انہیں ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ڈسٹربنگ فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں انسانوں میں. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے ایک لاہے عمل ہونا چاہیے کہ کیسے انہیں میڈیا پہ اور کس انداز سے دکھانا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کو منیمائز کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اور اس پہ افیکٹولی ڈسکشنز ہونی چاہیے اور اسٹڈیز ہونی چاہیے، ریسرچ بیس اسٹڈیز ہوں، جو اسٹیٹسٹکس ہوں کہ ہمارا میڈیا ایگزیکٹلی کہاں پہ کس لیول پہ سائیکولوجیکل جو مزری کریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک اور چیز یہ جاننا چاہ رہی تھی، جیسے آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ وی لاگنگ ہوتی ہے، لوگ اپنی فیملیز کو دکھا رہے ہوتے ہیں، پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کا بھی افیکٹ فیملی ڈائنامکس پہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لوگ اس کو بھی آئیڈیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی شاہانہ طرز زندگی کسی اگر ایک انڈیویجول کی ہے، آپ دیکھ لینا کہ ہمارا جو سوسائٹی کا جو سیگمنٹ ہے، ہم زیادہ تر لوگ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے، ہمارا زیادہ جو ہماری پاپولیشن ہے اس ایریا سے بلانگ کرتی ہے. اب کچھ 2 4 5 جو آپ کی ایک ایسے اپر مڈل ہے یا ایلیٹ کلاس کے جو کچھ لوگ ہیں، اگر وہ وی لاگنگ سٹارٹ کرتے ہیں یا ایسی ویڈیوز جنریٹ کرتے ہیں جس میں وہ اپنا ڈیلی لیونگ لائف سٹائل، اپنا جو فوڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو ان کی سیر و تفریح ہے، اس کو اگر اس طرح سے گلوریفائی کریں گے تو یہ بھی کمپیریٹیو ایفیکٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو وہ زندگی یہاں پہ اچیو نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اسلامی اقدار سے بھی ان کا ایک کنفلکٹ ہے. اسلام میں جو ہے ہمیشہ اپنے پڑوس کا، اپنے نیبرہڈ کا بھی اس طریقے سے خیال رکھنے کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے آپ تقسیم کر کے استعمال نہیں کر سکتے تو اس کو بچوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے ڈسپلے کرنے سے اسے گریز کیا جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو جب آپ اپنی گلوریفیکیشن، اپنی جو دولت مند ہونے کی چیزوں کو اس طریقے سے آپ ڈسپلے کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا ان لوگوں پہ جن کے لیے دولت ایک پرابلم ہے، جن کے لیے اس طرح کا لائف سٹائل ایک پرابلم ہے، اور ان کی ڈیزائرز افیکٹ ہو رہی ہیں، ان کی اس طرح کی ارجز ڈیولپ ہو رہی ہیں جو وہ شاید میٹ نہ کر سکیں اپنی زندگی میں، لیکن ان کی زندگی پہ افیکٹ ضرور رہے گا. وہ اپنی زندگی کو برے طریقے سے جو ہے نا کمپیریزن کریں گے. اور کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ آپ حسد میں جا سکتے ہو، جیلسی پیدا ہو سکتی ہے، آپ اپنے آپ سے نفرت کر سکتے ہو، آپ اپنے ماحول سے نفرت میں جا سکتے ہو کہ آپ کا ماحول اس طرح سے سپورٹنگ نہیں ہے یا آپ کے پاس اللہ کا دی ہوئی تمام نعمتیں موجود نہیں ہیں. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اس پہ شکر اور صبر کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھ کے اس پہ
جو ہے وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یا قرض کر رہے ہوتے ہیں یا گلا اور شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں عطا ہوئی، کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی، افسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت کم لوگ ہیں کہ جو شکوہ کے بجائے شکر کی طرف جاتے ہیں. تو شکر کی طرف صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس بائک ہے تو میں اس کو دیکھوں جو پیدل چل رہا ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یا رب مجھے تو نے یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چل رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے جو جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، جو لنگڑا ہے، جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یا کوئی اور اس طرح سے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے، میری زندگی میں میری صحت، میرا جسم بحال رکھا ہوا ہے، تندرست رکھا ہوا ہے، میں آسانی سے چل سکتا ہوں. تو آپ کو اپنی اسی نعمت پہ جس پہ آپ انفیریئر فیل کر رہے تھے، جیلسی فیل کر رہے تھے، شکوہ فیل کر رہے تھے کہ کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی، آپ اس پہ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اب یہ تو ایک سائیکولوجیکل سکل ہے، ٹریننگ ہے، ایک نرچرنس یا پرورش کا ایک ویلیو ہے جو آپ نے بچوں کو دینی ہے، ٹین ایجرز کو دینی ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں پیدا کر پائے بچوں میں، تو وہ تو ان کی تو جرنل ٹینڈنسی کیا ہے، ایک سائیکولوجیکل ٹرینڈ کیا ہے، آپ تو اپنے سے اوپر کو کمپیئر کرتے ہو خود کو، اور پھر وش کرتے ہو کہ یہ چیز میرے پاس ہو، اور اس کے لیے تگ و دو کرتے ہو، اور اگر نہیں لا حاصل محسوس ہوتی ہے اگر وہی چیز، تو آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہو، ڈپریشن، انگزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں، فیئرفل ہو جاتے ہیں. ٹراما آپ کے لیے وہ بن جاتا ہے، ایک پرابلم بن جاتی ہے جو آپ سالو نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں بلی ہو رہے ہوتے ہیں لوگ اسکول کالج میں، ان کی سیلف اسٹیم، کانفیڈنس کی کیا حالات ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک سوشل ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ایک ہیوج ڈفرینس ہے ان لوگوں میں اور دوسرے لوگوں میں. تو یہ جو آپ کی اکنامیکل ڈویژن ہے، لائف سٹائل اور زندگی کی ایک جو دوڑ ہے، اس میں کوئی لوگ پیچھے ہیں، کوئی ڈفرینٹ، مطلب ایک جو سمجھ لیں ڈفرینٹ پوزیشننگ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس کو سمجھنے میں کچھ لوگوں کو ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو شکر اور شکوہ یہ ایک ہی پوائنٹ ہے. جہاں پہ آپ شکوہ محسوس کرو وہی وقت ہوتا ہے اللہ کا شکر بجا لانے کا. جب یہ عادت لوگ اپنا جائیں گے تو یہ ان کے لیے ایک سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کے طور پہ ان پہ پازیٹیو مثبت اثر رکھے گی ان کی صحت پہ. ٹھیک ہے. اچھا، میری ایک آبزرویشن ہے، اس میں تھوڑا آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہمارا جو سوشل میڈیا اسپیشلی فیس بک ہے یا یوٹیوب، ایون انسٹاگرام پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ اس قسم کا کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے، جیسے سیکچول ریلیٹڈ آپ دیکھ لیں، یا ریپ ریلیٹڈ دیکھ لیں، یا پیڈوفیلیا ریلیٹڈ دیکھ لیں، کہ وہ کچھ ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے کہ مجھے ایسا خود فیل ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ہماری پاکستانی سوسائٹی میں جیسے سوشل میڈیا تو ہر کسی کے پاس ہے، تو جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو کیا اس کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ جو آج کل ہمارے جیسے ریپ کیسز ہو رہے ہیں، آپ نے خود بھی سنے ہوگی، بہت ساری نیوز میں آتا ہے، یا جیسے ہم پیڈوفیلیا کا دیکھ لیں، تو کیا یہ افیکٹ کرتی ہے کہ انسان اس کو دیکھ دیکھ کے یوز ٹو ہو جاتا ہے یا ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کریوسٹی کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے، یا اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ افیکٹ کرتی ہے سائیکولوجیکلی انسان کو؟ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ جو بھی انڈیویجولس ہیں بیسیکلی ان کے پاس یہ ایکسیس ہے کہ اس طرح کا کنٹینٹ وہ سرچ کر سکتے ہیں. ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے اپلوڈ کر دیا ہے، انہیں نہیں سمجھ ان چیزوں کو. تو ڈیفینیٹلی ایک سیکشولیٹی جو ہے آپ کی اور سیکشول اورینٹیشن ہے وہ امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی لرننگ، آپ ڈفرینٹ ویز لرن کر رہے ہوتے ہو سکتے ہیں وہ ریالٹی میں اس طرح سے سوسائٹی سوشل نارمز میں وہ فٹ نہیں ہو رہے ہوتے. تو ایک اورینٹیشن ہے، ایک ماڈلنگ ہے، ایک لرننگ کی ایک آبزرویشن ہے جو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہو، حاصل ہو رہا. تو امپیکٹ ضرور کرتا ہے، آپ کو سینسٹائز کر رہا ہے، آپ کو ٹریگر کر رہا ہے آپ کی سیکشولیٹی کو. تو ڈیفینیٹلی آپ پھر اس چیز کا جو پریکٹیکل ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ پھر اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں اس طرح کے کیسز جب رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ریپ کے کیسز ہیں، ڈفرینٹ جو اسکول کالجز میں اس طرح کے اٹیمپٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پارٹیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ پارٹیز میں لوگ جاتے ہیں، فرینڈ بن کے لے کے جاتے ہیں انہیں، اور واپس آپ نے ڈفرینٹ سٹوریز تو خود ہی سنی ہوں گی. تو اس طرح کی چیزیں پھر ہوتی ہیں. اور یہ آئیڈیاز جو ہیں آپ کو موویز سے مل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ویڈیوز سے مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ایول ریلیٹڈ تھاٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو پراپر کر کے دکھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو
کرائمز جو ہیں، جب آپ کرائم سین دیکھتے ہیں ویڈیوز میں، موویز میں، آپ کرائم سین دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہی کرائم سین آپ ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیلی لیونگ میں. آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں آپ پھر ریپلیکیشن کر سکتے ہیں، ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہوتا ہے، موٹیو پھر ڈیولپ ہوتا ہے آپ کا کہ میں بھی، کیونکہ آپ کے اندر وہ ویکنیس ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ سائیکلوجیکلی، اسٹارٹ ہی ویڈیو میں، اگر آپ سائیکلوجیکلی ویک ہیں، آپ کے سائیکلوجیکل کنفلکٹس چل رہے ہیں ڈفرینٹ لیولس پہ، جیسے سیکشول فرسٹریشن ہے، اورینٹیشن سیکشولیٹی کی اچھی نہیں ہے، سیکشول نالج اچھا نہیں ملا، ڈرگ ریلیٹڈ آپ کا انفارمیشن صحیح نہیں ہے، سبسٹانسز کیا ہیں، کیسے ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، ٹین ایج میں جو آپ کو نیسسری اور جو انٹیگرل انفارمیشن ہے، کروشل انفارمیشن ہے، وقت کی اس وقت نزاکت کو سمجھتے ہوئے جو معلومات آپ کو ملنی چاہیے، آپ صحیح چینل پیرنٹ سے، افیکٹو پیرنٹنگ کے تھرو آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ اپنے دوست احباب سے، آپ اپنے تعلق داروں سے، آپ کوئی اور وہ انفارمیشن دے گا. وہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، وہ ویب سائٹ ہو سکتی ہے، وہ ایک انسان اپنے دوست سے پوچھ سکتا ہے. تو وہاں سے اس کو نیگیٹو وے میں وہ انفارمیشن ملے گی، اورینٹیشن ہی چینج ہو جائے گی اس ٹین ایجر کی، اس کو جو طریقہ بتایا جائے گا سمجھانے کا وہ صحیح نہیں ہوگا. تو جب اسے صحیح اپروپریٹ انفارمیشن نہیں ملے گی تو اس نے پھر ریپلیکیٹ، جب اس بیہیویئر، اس اورینٹیشن کو اپنے ماحول میں، جب اگر کبھی اس کو موقع ملے گا ایک کسی بھی پوائنٹ پہ، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے اندر ایگزیبیشن ہوگی اس بیہیویئر کی، اس کی مینیفیسٹیشن ہوگی، تو نیگیٹیولی ہی ہوگی. تو یہ پھر کیسز اسی لیے رپورٹ ہوتے ہیں. تو کرائم سینز ریپلیکیٹ ہوتے ہیں. تو سر ہم نے ڈفرینٹ لیول پہ جیسے بات کی ابھی سوشل میڈیا کے ایکسپوئر کی. آف کورس اس چیز کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے، لوگ بھی اس کو ایکسپوئر بھی ہو رہا ہے، ہر طرح کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں. تو اتھارٹیز تو اپنا کام کریں گی کہ جس طرح سے ہماری جتنی بھی اتھارٹیز ہیں کہ انہوں نے کیا پالیسیز بنانی ہے یا کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ہم بیسیکلی بینگ اے انڈیویجول اس چیز کو کیسے ہم لوگ جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں یا منیمائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے نا کہ کچھ جو اتھارٹیز ہیں انہیں ضرور ڈیفینیٹلی براڈ کاسٹنگ ریلیٹڈ انڈیجنائز ایک پلان ہونا چاہیے جو کہ انڈیجنس ہو، ایک کلچر، ایک کنٹری اس کے سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. جیسے آپ کا ایک پرائیویٹ موبائل فون ہے، ڈیوائس ہے، ریکارڈنگ، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ کے پاس موبائل فونز ہیں، آپ وہاں پہ ریکارڈنگ کر رہے ہو. اب یہ ریکارڈنگ سوشل میڈیا پہ جانا ہے یا کسی بھی لیول پہ براڈ کاسٹ ہونی ہے تو اس کی ایک پراپر پالیسی ہونی چاہیے کہ کنٹینٹ جو ہے کوئی بورڈ ہو جو پہلے اس کو دیکھے، جیسے سینسر بورڈ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اس کو اپلوڈ ہونے کی گنجائش دے. اگر یوٹیوب کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، آپ اسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہو تو وہ کنٹینٹ تو اپلوڈ ہو جائے گا. دیکھنا تو وہ یہاں پہ ہماری پاپولیشن نے ہے یا یہاں پہ وہ کتنا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. تو ایک تو اس طرح کی جو ہے نا چیک پوائنٹس بن جائیں تاکہ جو ایک عام بندہ، جو ایک ادارہ تو ڈیفینیٹلی وہ رسپانسبل ہوتا ہے ڈفرینٹ بورڈ سے اور وہ اسی کے اکارڈنگ ہی اپنی براڈ کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اسی انہیں پیرامیٹرز پہ جو ہے نا اس کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایک انڈیویجول ہے اس کی ریکارڈنگ ہے، آپ ابھی باہر چلتے ہوئے گلی میں کسی ایک ایکسیڈنٹ کو کیپچر کیا اور اس میں بلڈ شیڈ ہے وہ آپ نے ایکسپوز کر دیا، تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی. تو اس طرح کی اپلوڈنگ کے پہ بھی کوئی پیرامیٹرز، کوئی ریگولیشن جو ہے نا بنانا چاہیے جس کو ریگولیٹ کرے افیکٹولی. ایک تو یہ چیز ہے. باقی انڈیویجول لیول پہ سائیکلوجیکلی ایک جو پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، ایموشنل ریگولیشن سے ریلیٹڈ ہے، یہ اسکلز آپ کو سیکھنی ہوں گی. اب معاشرہ اس طرح کا نہیں رہا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ماحول پہ چھوڑ دیں گے یا گلی محلوں پہ چھوڑ دیں گے یا ماحول کی جو نظر کرم پہ چھوڑ دیں گے تو بچے اچھے سے پرورش پا جائیں گے، ایسا نہیں ہے. لائف چینج ہو چکی ہے، ڈائنامکس بدل چکے ہیں، ویلیوز محلے میں، معاشرے میں بدل چکی ہیں، آپ کی سوشل ویلیوز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. فیملیل ویلیوز جو پہ کام کرنا ہوگا تاکہ اتنی انٹرنلائز ہو جائے آپ کی فیملیل ویلیوز کہ جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں تو وہ جو اگر سوسائٹی کے اندر نیگیٹو امپیکٹ میکسیمائز ہے
تھرو میڈیا ایکسپوئر تو آپ کے بچے اپنی جو آئیڈیل ہے اس کو میچ کر سکیں, اس کو اس آئیڈیل کے ساتھ میچ نہ کریں جو کہ ان ریئلسٹک ہو. تو ریالٹی انٹیکٹ ضرور ہونی چاہیے آپ کے جو بچے ہیں. تو یہ پیرنٹنگ بڑی افیکٹو چیز ہے جو رول پلے کرے گی. بچے کی جو پرورش ہو ان ایسے ویلیوز پہ, ان ایسے اقدار پہ ہو کہ انہیں وہ چیز, تاکہ وہ ایز اے ماڈریٹر میڈیٹر رول پلے کرتی رہے میڈیا ایکسپوجر سے, تاکہ اس کی ایک پروٹیکشن ہو. ڈیپ بریفنگ جو ہے وہ ہو جائے تاکہ وہ ڈیپ بریف ہو جائے بچہ. اسی طریقے سے اگر اس کی سیکشل اورینٹیشن ہونی ہے, ڈرگ ریلیٹڈ, بوائے فرینڈس ریلیٹڈ, فرینڈس ریلیٹڈ, گرل فرینڈس بنانی ہے, تو یہ ساری جو لائف میں یہ ڈفرینٹ گولز آئیں گے, تو اس نے یونیورسٹی میں جا کے, کالجز میں جا کے, کو ایجوکیشن میں جا کے خود سے ایکسپلور نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ بچے کو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ بیسک لیول پہ انفارمیشنز دیں. بچوں کی زندگی میں ایک پیرنٹل مانیٹرنگ رکھیں, آپ کا ایک نظر ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا بچہ ایموشنلی کس سٹیج پہ ہے, سائیکولوجیکلی کس سٹیج پہ ہے, اس دور کا اس کا کیا چیلنج ہے جو وہ فیس کر رہا ہے. جب ماں باپ ایسی سپورٹ پرووائڈ کریں گے, اور اس سپورٹ میں اگر ماں باپ کو اگر ضرورت ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں. سائیکالوجسٹ بہت ایزیلی اویلیبل ہیں اسلام آباد میں, کہیں پہ بھی سائیکولوجیکل کنسلٹیشن کے لیے جا سکتے ہیں آپ. سائیکالوجسٹ سے جا کے ملیں, اپنی ایجوکیشن کریں, سینسٹائز کریں خود کو, اور دین فوکس کریں اپنے بچوں پہ. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی چائلڈ ریئرنگ جو ہے یا نرچرنگس ہے وہ بہت افیکٹو ہو جائے گی, آپ کی پیرنٹنگ بڑی افیکٹو ہے, تو وہ سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے اسے منیمائز کرنا شروع کر دے گی, اسے ڈیل کرنا شروع کر رہے ہیں. تو آپ اپنے بچے کو پازیٹیولی شیلڈ کر سکتے ہیں اس انوائرمنٹ سے, اس نیگیٹیوٹی سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہی جو ہے ایک اسٹریٹجی ہے آپ پہ کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے امپاور کریں. سائیکولوجیکلی امپاورمنٹ جو ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ یہاں مکمل ہوا, کافی انٹریکٹیو رہا. آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ, ہوپ فلی کہ آپ کی بہت اچھی اس بارے میں, جتنی بھی سوشل میڈیا کے بارے میں ہم نے بات کی, جتنے بھی ایریاز کو ٹچ کیا, آپ کی اچھی رہنمائی ہو گئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس بارے میں تو آپ کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ میسج کر سکتے ہیں ہمیں. نیکسٹ جو ہمارا اگلا پوڈ کاسٹ ہوگا اس میں ہم آپ کا ڈیفینیٹلی اس چیز کا آنسر کریں گے. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے جو بھی آپ کی جتنی بھی کیوریز ہوتی ہیں وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ میسج کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات کے ہم جواب دیں گے. آپ کے جتنے بھی کنسرنز ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ انہیں اچھے سے ڈیل کریں. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.